بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل حرف الرجع قلا وضعت لزجر المتکلم ورجعه عما يتکلم به. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. حروف معانی کی بات چل رہی ہے، ان میں سے 13 آگے 14ویں کی بات. 14واں ہے حرف ردا. 14واں ہے ردا. رد ان کا لغوی معنی بین اسطور لکھا ہوا ہے زجر اور منع. منع کرنا، کسی کو ڈانٹنا، یہ معنی کس کا؟ رد ان کا. ردا یردع ردعن، رادع منع کرنے والا، ڈانٹنے والا. تو حرف ردا ایک ہے کلام عرب میں کلا، جس طرح حرف توقع ایک ہے نا کون، اسی طرح حرف ردا بھی کون، کلا. لغوی معنی آ گیا. کلا کے بارے میں جمہوروں کا مذہب یہ ہے کہ یہ ایویں بنے ہیں پورا. ابن یعیش نے یہ کہا ہے کہ کاف تشبیہ اور لام کا لا ہے، پھر تاکہ یہ مرکب ہو جائے اور ایک کلمہ بن جائے، پھر اس کو شد دے دی تو کلا سے کلا بن گیا. لیکن جمہوروں کا مذہب یہ ہے کہ یہ کلمہ بے رأس سے ہی ہے، یہ کلمہ بے رأس ہی ہے. اب تعریف سمجھیں. حرف ردا جو کہ کلا ہے، یہ وضع کیا گیا ہے متکلم کو زجر کرنے کے لیے، متکلم کو منع کرنے کے لیے اس بات سے جس کا تکلم کیا ہے متکلم نے. اصل وضع اس کی یہ ہے کہ جڑے مسئلے بیان ہوندے نا، جڑا ہوندا نا 95%، 99%، 80%، 70% قانون وہ پہلے بیان ہوندا ہے، تے پھر جڑے نا جواز دیاں صورتاں کہ یہ ایسے بھی ہوتا ہے ایسے بھی ہوتا ہے وہ بعد میں بیان ہوتا ہے. کوئی سمجھنے کی بھی کوشش کرو. جڑا پہلا مسئلہ بیان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اکثر مسئلہ. تو کلا جو ہے اس کی وجہ، ہاں جی 14ویں فصل ہے حروف معانی کی بحث چل رہی ہے. ان میں سے 14ویں فصل حرف ردا کے بیان میں ہے. حرف ردا ایک ہے کلا. کلا کلا کی وجہ اس لیے ہے، کلا کی وجہ ہے متکلم کے زجر کے لیے اور متکلم کو منع کرنے کے لیے اس کلام سے، اس شے سے جس کی متکلم نے کلام کی. مطلب کیا ہے کہ متکلم نے جو بات کی ہے اس سے منع کرنے کے لیے کہ تجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے. یہ کا استعمال کیا جاتا ہے. ہم شبہ کیا کہ اس فصل سے مصنف علیہ رحمہ حرف ردا کی بات کرتے ہیں کہ وہ ایک ہے کلا. تعریف کرتے ہیں کہ حرف ردا وضع کیا گیا ہے متکلم کو زجر کرنے کے لیے اور متکلم کو منع کرنے کے لیے. کس شے سے؟ اس شے سے جس سے متکلم کلام کرتا ہے، جس سے متکلم نے کلام کی ہے. مطلب ہے بھی کسی کوئی گل کیتی تے کوڑی کیتی تے انہوں منع کیتا بھی ایک گل نہیں کری دی، چلے ہو جی گلا نہیں کری دیاں. اے جڑا جملہ ہے اے ساڈی زبان وچ ایک کلمہ ردا ہے. اے چلیا کی بیان ہے تم یہ. عربی میں جو لفظ ہے نا اے چلے ہو جی گل نہیں کری دی، وہ لفظ ہے کون؟ کلا. اے کلا ہو کے اینا معنی دیندا ہے. کنا مانا ہو چلے ہو جی گل نہیں کری دی جی. گل سمجھیے. فصل حرف ردا کلا ہے، وضع کیا گیا ہے کلا متکلم کو زجر کرنے کے لیے اور متکلم کو منع کرنے کے لیے اس شے سے کلام کیا ہے متکلم نے اس کے ساتھ. جی فصل حرف ردا کلا ہے، وضع کیا گیا ہے کلا متکلم کو زجر کرنے کے لیے اور متکلم کو منع کرنے کے لیے اس شے سے کہ کلام کیا ہے متکلم نے اس شے کے ساتھ. فصل حرف ردا کلا ہے، وضع کیا گیا ہے کلا متکلم کو زجر کرنے کے لیے اور
متکلم کو منع کرنے کے لیے اس شے سے کہ جس کے ساتھ متکلم نے تکلم کیا ہے اس کے ساتھ. آگے كقوله تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن قلا کافی ہے. أي لا يتكلم بهذا. بس مثال قرآن مجید میں ہے کہ بہرحال جب آزمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس پر رزق تنگ ہو گیا، اللہ نے رزق اس پر تنگ کر دیا، تو پھر وہ کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے میری توہین کر دی. اس کے جواب میں فرمایا کلا، کیا مطلب کہ رزق کی تنگی پر یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے. کیا ربی اہانن، ربی اہانن، یہ جملہ یہ مطلب ہے، یہ غلط ہے، یہ مقصد کیا ہے. اس کی مثال جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا رزق تنگ کر دیا تو اس کی نا اللہ تعالیٰ جب وہ اصل ایک واقعہ ہے نا تو پھر وہ اس تو بعد لیکن ہوں تو کلیہ ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو آزمانے کی تصویر یہ ہے کہ فقادر علیہ رزقہ، فقادر علیہ رزقہ، اللہ تعالیٰ اس کا رزق تنگ کر دیا تو پھر وہ یہ کہے ربی اہانن، میرے رب نے میری توہین کر دی، ہاں مجھے حقیر کر دیا، مجھے ذلیل کر دیا، نعوذ باللہ. تو جواب کلا اگو ہے نا کہ کوئی نہیں کلا ہے. اس کلا کا معنی یہ زجر کے لیے ہے. کیا مطلب ایسا نہیں کہنا کہ اے بندے تجھے یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے. تو یہ ہے کہ متکلم کو ربی اہانن کے جملے سے منع کیا گیا. اے جڑے کلمات کفریہ تے غلط گلا سارے تگو منع ہے، خبردار ہے کچھ گل نہیں کری تھی، بیوقوفہ توبہ کر دی. تو یہ سارا زجر ہوتا ہے جی. گل سمجھیے. جیسے اللہ تبارک و تعالی کا قول مثلا عاشد ایک اور مثال لکھی اما کے تکلم، یعنی وہ شخص کہ کہے تجھے کہ فلانا تجھے بڑا مبغوض رکھتا ہے تو تو اس کو کہے کلا، مطلب ایک کچھ گلا لوکاں نے اگلا نہیں دسی دیا چلیا تو دشمنی پوا رہے نہیں جس نے گل آکی بے فلانا تینوں تو اس میں نفرت پھیل دی نہ تاکہ کلا. کیا مطلب اس قسم کی باتیں نہیں کی جاتی جس سے مسلمانوں میں نفرت پھیلے. اچھا جی، جیسے اللہ تبارک و تعالی کا قول اور بہرحال جب آزمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو پس تنگ کر دیا اس پر رزق اس کا، پس کہتا ہے ربی اہانن، اے اہاننی. تو وہ وقف کے لیے نا یا حذف ہے، اس لیے نون کے نیچے زیر ہے. تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے حقیر کر دیا. تو اس کا جواب ہے کلا، یعنی نہ کلام کرے وہ اس کے ساتھ. جی جیسے قول اللہ تبارک و تعالی کا اور بہرحال جب مبتلا کر دیا اس کو، جب مبتلا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو پس تنگ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق اس کا، پس کہتا ہے میرے ازمائش لیے ہوئے مبتلا نہیں، جب آزمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو مانا ہی، جب آزمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو پس تنگ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق اس کا، پس کہتا ہے ربی اہانن، ربی اہانن قلا، یعنی نہ کلام کرے اس کے ساتھ. یہ جملہ بھی نہ آکھے. ہم بھی اللہ تبارک و تعالی کا قول اور بہرحال جب آزمایا اللہ تعالی نے اس کو پس تنگ کر دیا اللہ تعالی نے اس پر رزق اس کا، پس کہتا ہے وہ ربی اہانن کلا، یعنی نہ کلام کرے وہ اس کے ساتھ. یہ ٹھیک نہیں. اگو پڑھا جملہ پڑھ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ. بس علامہ علیہ رحمان نے دلیل دی ہے اس پر کہ کسی پر رزق کی تنگی اللہ کی طرف سے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے، رزق کی فراخی اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے. گل سمجھیے.
بلکہ قانون یہ ہے کہ اپنوں کو دنیا میں رزق کم دیا جاتا ہے تاکہ اخروی نعمتیں کثرت سے ان کو ملیں، غیروں کو رزق زیادہ دیا جاتا ہے. سوکفم من فدۃ، کہ اگر تم کافروں کو دے کر حسرت نہ کرتے تو ہم ان کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے. بات سمجھیے؟ تو اس لیے یہ بھی رزق جو تنگ ہوا ہے تو اس پر یہ شور مچانا کہ ہوئی بھئی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اے مطلب ہے. کیونکہ معاملہ نہیں ہے اس طرح، رزق کی تنگی ذلت کا سبب نہیں ہے، رزق کی سبب نہیں ہے. ہاں بھائی، کیونکہ معاملہ نہیں ہے اس طرح. بس کیونکہ معاملہ نہیں ہے اس طرح. جی چل بھائی. هذا بعد القبر وقد بس یہ جو مثال آئی ہے نا، یہ ہے کہ کلا پہلے ایک خبر ہے، جملہ خبریہ، جملہ خبریہ ہے. اس کے بعد کلا ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ جملہ خبریہ منہ سے نہیں بولنا چاہیے. تو اگر کلا خبر کے بعد آئے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جملہ نہیں بولنا. یہ جملہ خبریہ منہ سے نہیں بولنا چاہیے. کیا کیا کلا اگر اللہ اگر خبر کے بعد آئے تو مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ خبریہ نہیں بولنا چاہیے. کیا ہے؟ اگر کلا کی خبر کے بعد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے. جیسے ربی احانن یہ خبر ہے نا، جی تو یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے. یہ بعد خبر کے جڑی مثال ہے کلا دی، یہ خبر تو بعد دی ہے. جی یہ بعد خبر کے. یہ بعد خبر کے. وقد وقد تجیء بعد الامر ایضا کما وما اذا قیل لك اضرب زیدا فقلت قلا اے لا افعل هذا قط. بس کلا امر کے بعد بھی آتا ہے. کلا امر کے بعد بھی آتا ہے. کسی نے کسی کو حکم کیا جی تو وہ کام جو ہے وہ گندا ہے، جی جی تو آگے اس نے کہا کلا. جی. یہاں یہ مطلب ہے کہ امر کے بعد آئے تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، میں یہ خبر کے بعد آئے تو مطلب یہ ہے کہ متکلم یہ جملہ نہ بول، غلط ہے. اور اگر امر کے بعد آئے تو یہ مطلب ہے کہ یہ کام میں نہیں کروں گا. جی کیا ہے؟ کلا کبھی کبھی امر کے بعد بھی آتا ہے. مطلب یہ ہے کہ امر کے بعد اگر آئے گا، امر کے بعد اگر آئے گا تو مخاطب یہ کہے گا کہ میں یہ کام کبھی بھی نہیں کروں گا. سمجھے آپ؟ کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. کلا کا مطلب ہوگا کہ میں یہ فعل نہیں کروں گا. کلا کبھی اجابت کی نفی کے لیے کہ میں یہ تیری بات نہیں مانتا. جی کلا کبھی کبھی امر کے بعد بھی آتا ہے. اگر امر کے بعد آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام میں کبھی نہیں کروں گا. میں نہیں کروں گا. جی مثلا کسی نے کہا اضرب زیدن، زید کو مار، تو مثال کے طور پر زید اس کا والد ہے یا اس کا استاد ہے یا محلے کا وہ شریف ترین آدمی ہے، تو کہتا ہے اس کو مار، تو وہ کہے کلا، کیا مطلب میں تیری یہ بات نہیں مانوں گا. چلو جی. اور کبھی آتا ہے کلا بعد امر کے بھی، جیسا کہ جب کہا گیا تجھے اضرب زیدن، بس کہا تو نے کلا. اب کیا مطلب اس کا؟ یعنی نہیں کروں گا میں یہ کام کبھی بھی. تو خبر کے بعد آئے تو مطلب ہے کہ متکلم یہ جملہ خبریہ نہ بول، غلط ہے. امر کے بعد آئے تو مطلب یہ ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. چل بھائی. اور کبھی آتا ہے کلا امر کے بعد بھی، جیسا کہ جب کہا جائے تجھے مار تو زید کو، بس کہے تو کلا یعنی نہیں کروں گا میں یہ کام کبھی بھی. اور کبھی آتا ہے کلا بعد امر کے بھی، جیسا کہ جب کہا جائے تجھے اضرب زیدن، پس کہے تو کلا یعنی نہیں کروں گا میں یہ کبھی بھی. جی. وقد تجیء بمعنى حقا وقوله تعالی کلا سوف تعلمون. بس یہ تو معنی ہے کلا کا کثیر، کہ کلا کس کے لیے آتا ہے؟ زجر کے لیے آتا ہے. زجر کے دو مطلب ہیں کہ متکلم کو یہ کہنا کہ یہ جملہ خبریہ نہ بول، یا متکلم کو یہ کہنا کہ میں تیری بات نہیں مانتا اگر امر کے بعد آئے تو.
اور کلا کبھی کبھی حقا کے معنی میں بھی آتا ہے. کلا کبھی کبھی یعنی انا تحقیقی کا تحقیقیہ کا معنی دیتا ہے. انا تحقیقیہ کا معنی دیتا ہے. اب اس کا معنی ہوگا صرف بے شک. کیا معنی ہوگا؟ بے شک. بے شک. تب زجر نہیں ہوگا. جی کیا کہ بھی کلا کا اکثر جو استعمال ہے وہ ہے وہ آ گیا ہے، وہ زجر کے وہ لیے. زجر کے لیے ہے. اور خبر کے بعد ہو تو مطلب ہے یہ بات نہ کر، امر کے بعد ہو تو مطلب ہے میں اس پر عمل نہیں کروں گا. جی اور کلا کبھی کبھی حقا کے معنی میں بھی آتا ہے. مطلب یہ ہے کہ انا تحقیقیہ کا معنی دیتا ہے، یعنی جس جملے پر آیا ہوا ہے اس کی تاکید اور تحقیق کر رہا ہے. مطلب ہے جی ہم بھی جلدی کریں. کیا کلا اکثر تو زجر کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی کبھی حقا کے معنی میں بھی ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ انا تحقیقیہ کا معنی دیتا ہے. قرآن پاک میں کلا سوف تعلمون، یہاں کلا بمعنی انا ہے. بے شک ان قریب جان لوگے تم. بے شک ان قریب جان لوگے تم. یقیناً ان قریب جان لوگے تم. باقی کلا جب حقا کے معنی میں آتا ہے تو اس میں کیا وزن ہے اے پتر صاحب زبان کر سکتے ہیں. سانو وہ خوبی نہیں نظر آ سکتی. سیدھی جی گل ہے، 50 سال بھی عربی پڑھتے رہو نا، وہ جڑا مادری ایک نعمت ہے نا، فطرت، وہ نہیں حاصل ہو سکتی. گل سمجھیے. اور کبھی آتا ہے کلا بمعنی حقا، جیسے اللہ تبارک و تعالی کا قول کلا سوف تعلمون. جی اور کبھی آتا ہے کلا بمعنی حقا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول کلا سوف تعلمون. کیا معنی؟ یقیناً ان قریب جان لوگے تم. جی اور تحقیق کبھی آتا ہے کلا بمعنی حقا بھی، بمعنی حقا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول کلا سوف تعلمون. چلو آگے. وحینئذ تکون اسما یبنى لکونہ مشابہا لکلا حرفا. بس اب اس میں اختلاف ہے کہ جب کلا ہے حرف، کلا ہے حرف. حرف ردا، جی لیکن کلا جب بمعنی حقن ہو تو حقن تو اسم ہے. جی جب حقن کا معنی دے تو اب یہ حرف ہے یا اسم ہے؟ جی اب یہ حرف ہے. جمہوروں کا مذہب یہ ہے کہ اب یہ اسم ہے. اب یہ اسم ہے. تو پھر اسم دو قسم ہے، معرب اور مبنی. یہ کون سا اسم ہے؟ کہتے ہیں یہ اسم مبنی ہے. کیوں مبنی ہے؟ اس لیے کہ اس کو کلا جو حرف ہے اس کے ساتھ مشابہت ہے، اس کے ساتھ. جی کیا کہ اور اس وقت جب کلا بمعنی حقا ہوگا تو اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ اسم ہے. جمہور کے نزدیک یہ اسم ہے، تو پھر اسم دو قسم پر ہے، معرب اور مبنی. تو یہ کون سا اسم ہے؟ اسم ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اسم مبنی ہے. مبنی کیوں ہے؟ اس لیے اس کو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت ہے. کون؟ کلا حرف کے ساتھ. اور جنہیں پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں. اور اس وقت جب کلا بمعنی حقا ہے اور اس وقت ہوگا کلا اسم، ایسا اسم جو مبنی کیا گیا ہے. دلیل بوجہ ہونے اس کلا کے، کیڑا کلا ہونے اس کے مشابہ واسطے کلا حرفن کے. جی اور اس وقت ہوتا ہے کلا اسم مبنی کیا جاتا ہے بوجہ ہونے اس کلا کے مشابہ واسطے کلا حرف کے. اور اس وقت ہوگا کلا اسم، ایسا اسم جو مبنی کیا گیا ہے بوجہ ہونے اس کلا کے مشابہ واسطے کلا حرف کے. سمجھیا؟ اگے جی. وقیل تكون حرفا ايضا بمعنى ان لتحقيق الجملة نحو کلا ان الانسان لیطغى بمعنى ان. بعض نحویوں نے کون ہے قائل اس کا؟ کسائی اور اس کے تابعین. وہ یہ کہتے ہیں
کہ کلا بمانا حقا ہو اس وقت بھی یہ حرف ہی ہے، جیسے کلا بمانا زجر اور ردا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ حرف ہوتا ہے۔ کلا جب بمانا حقا ہو تب بھی حرف ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت کلا بمانا انا ہے، اس وقت جس طرح انا جملے کی تحقیق کے لیے آتا ہے، اسی طرح اب کلا بھی جملے کی تو انا تو حرف ہے کہ انا لہذا یہ حرف ہونا چاہیے، یہ چاہیے، جیسے کلا ان الانسان لیطغی بمانا انا، بمانا تو گویا تکرار ہے، انا انا، سمجھائیے؟ بے شک انسان البتہ طغا کرتا ہے۔ جی کیا بھائی؟ بعض نبی یہ کہتے ہیں، عیسائی اور اس کے تابعین تابعین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کلا حقا کے معنی میں ہو تو نہیں، کلا اس صورت میں بھی، کلا اس صورت میں بھی حرف ہے۔ کیوں؟ اس صورت میں یہ انا حقا کے معنی میں نہیں ہے، انا کے معنی میں ہے، انا تحقیقیہ کے معنی میں ہے، انا نہیں، انا کے معنی میں انا ہے، کے جس معنی میں طرح ہے۔ انا جملے کی تحقیق کے لیے آتا ہے، اسی طرح کلا بھی، کلا بھی جملہ کی تحقیق کرتا ہے، تو لہذا پھر یہ چونکہ انا ہے جی، انا اس لیے کلا اس کے معنی میں ہے تو یہ بھی حرف ہے۔ حرف ہوگا۔ اس کی مثال جیسے کلا ان الانسان لیطغی، تو گویا اس میں دو مرتبہ دو تاکید مرتبہ انا ہے کہ بے شک انسان البتہ طغا کرتا ہے۔ جی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس وقت بھی کلا حرف ہوگا، اسم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس وقت کلا بمانا انا ہے اور انا تو حرف ہے، لہذا کلا بھی حرف ہے، تو جس طرح کلا انا جملے کی تحقیق کے لیے آتا ہے، یہ کلا بھی جملے کی تحقیق کے لیے آتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک اس کا استعمال ہے زجر والا اور ایک اس کا استعمال ہے بمانا انا، یعنی ایک اس کا استعمال ہے متکلم کو خبر سے روکنا یا متکلم کو یہ کہنا کہ میں تیرا امر نہیں مانتا، اور ایک اس کا معنی ہے کہ جملے پر آتا ہے اور اس کی تحقیق کرتا ہے، ایک اس کا معنی ہے جملے پر یہ اس کے استعمالات ہیں کس کے؟ کلا کے۔ اور بعض نے کہا ہے معنی کہا گیا نہیں آخر، بعض نے کہا ہے جی ہے تکون ہوگا کلا حرف بھی، کیا مطلب؟ جب حقہ کے معنی میں نہ ہو تو حرف ہوتا ہے نا، جب بمعنی حقہ ہوگا تب بھی حرف ہوگا۔ کیوں؟ بمعنی انا جملے کی تحقیق کے لیے، تحقیق کے لیے جیسے کلا ان الانسان لیطغی، شاباش جی۔ اور بعض نے کہا ہے ہوتا ہے کلا حرف بھی بمانا انا جملہ کی تحقیق کے لیے، جیسے کلا ان الانسان لیطغی، تو یہ عاملہ نہیں ہے، غیر عاملہ ہے جی انا کے معنی میں جی۔ اور کہا ہے بعض نے کہ ہوگا کلا بمانا انا کا معنی میں نہیں بھی کلا، یہاں بمانا انا گویا عبارت ہے انا جی۔ اور کہا ہے بعض نے کہ ہوگا کلا حرف بھی بمانا انا، یعنی اصل صرف یہ نہیں سمجھا کہ یہاں کلا بمانا انا ہے، تحقیق لیکن پوری سٹ کلا ان الانسان یہ صاحب زبان سمجھ سکتا ہے، گل سچی جی سانو اسی وقت تو ترجمہ کر سکتے ہیں، بس پورا ذوق او نہ دئیے جی جنہ دی زبان ہے جی، اسی طرح جی خوشا چین ہے جی بمانا انا جملے کی تحقیق کے لیے، جیسے کلا ان الانسان لا یطغی بمانا انا۔ چلو جی اگے فصل تا کوئی کھانے چ پئی جی حرف ردا ہے کلا، اس کی وجہ ہے متکلم کو زجر اور منع کرنے کے لیے اس سے جو متکلم نے کلام کیا ہے، خبر کے بعد ہے تو مطلب ہے کہ حضرت ملفوظات ٹکو، سمجھ آئی گا؟ امر کے بعد ہے تو مطلب یہ ہے کہ کہڑے سے آنکھیں نہیں لگتے، اور کبھی کبھی یہ تحقیق کے لیے جملے کی تحقیق کے لیے بھی آتا ہے۔ آگے چلو جی ماسیری آئے جی۔ فصل تاء تانیث الساکنۃ تلحق الماضیہ لتدل علی تانیث ما اسند الیہ الفعل نحو ضربت ضربت ہند۔ بس
15ویں فصل تائے تانیث ساکنہ. 15ویں فصل ہے تائے تانیث ساکنہ کے بیان میں. جی 15ویں فصل ہے تائے تانیث ساکنہ. وہ تائے تانیث ہوتی ہے جو ماضی کے صیغے کو لاحق ہوتی ہے تاکہ دلالت کرے کہ ماضی کا فاعل مؤنث ہے. مطلب لمبی عبارت کا خلاصہ یہ ہے. ہاں جی 15ویں فصل ہے تائے تانیث ساکنہ کے بیان میں. تائے تانیث ساکنہ وہ تا ہوتی ہے جو ماضی کے ساتھ لاحق ہوتی ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ماضی کا فاعل مؤنث ہے. خلاصہ یہ ہے. ہاں جی اس فصل سے 15ویں فصل سے مصنف علیہ رحمہ تائے تانیث ساکنہ کا بیان کرتے ہیں کہ تائے تانیث ساکنہ وہ تا ہوتی ہے کہ جو ماضی کے آخر میں لاحق ہوتی ہے تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ ماضی کا فاعل مؤنث ہے. ضربت ہندن کی تا دلالت کرتی ہے کہ ہندن مؤنث ہے. زور بت ہندن تا دلالت کرتی ہے کہ ہندن مؤنث ہے. باقی فاعل عام ہوتا ہے نا، فاعل ہو یا نائب فاعل ہو دونوں فاعل ہوتے ہیں. مثال جیسے ضربت ہندن یا ضربت ہندن. اب یہ تا دلالت کر رہی ہے کہ ماضی جو ضرب ہے اس کا فاعل مؤنث یعنی ہند ہے. ہند ہے، مؤنث ہے. ہندا بھی مؤنث ہے. کیا ہے؟ مؤنث ہے. چلو جی 15ویں فصل تائے تانیث ساکنہ لاحق ہوتی ہے ماضی کو تاکہ دلالت کرے اس شے کی تانیث پر کہ مسند کیا گیا ہے فعل اس شے کی طرف. اس شے کے بنی فعل واسطے فاعل بنی یار. جیسے ضربت ہندن. جی فصل تائے تانیث ساکنہ لاحق ہوتی ہے وہ تائے تانیث ساکنہ ماضی کو تاکہ دلالت کرے وہ اس شے کی تانیث پر کہ اسناد کیا گیا ہے اس شے کا. اسناد کیا گیا ہے الیہ اس شے کی طرف اسناد فعل کیا گیا ہے کا. اس شے کی طرف فعل کا. جیسے ضربت ہندن. فصل تائے تانیث ساکنہ لاحق ہوتی ہے تائے تانیث ساکنہ ماضی کو تاکہ دلالت کرے اس کون تائے تانیث؟ تائے تانیث ساکنہ اس شے کی تانیث پر. اس شے سے مراد فاعل کہ مسند کیا گیا ہے اس شے کی طرف فعل. جیسے ضربت ہندن. ہندن گل سمجھی کہ نہیں؟ تو باقی تائے تانیث ساکنہ کہا ہے تائے متحرکہ نہیں، کیونکہ تائے متحرکہ اسم کا خاصہ ہے. تائے اسم کا خاصہ ہے. کل سمجھیے کیا ہے وہ اسم کا خاصہ. سوال ہے کہ یہ تا جو ماضی کے ساتھ لاحق ہوتی ہے یہ تم نے کہا کہ یہ تائے تانیث ساکن ہوتی ہے. بعض جگہوں میں متحرک بھی ہو جاتی ہے بعض جگہوں میں. تو اس کا جواب ہے کہ عارضے کی وجہ سے اگر متحرک ہو گئی تو کوئی حرج نہیں. اصل میں یہ ساکن ہی ہوتی ہے. جیسے آگے بھی تفصیل آ رہی ہے. کیا کہ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ تائے تانیث ساکنہ بعض مواضع میں یہ متحرک بھی ہو جاتی ہے. مثلا کامت سے کامتا متحرک ہو اس گئی. کا جواب یہ ہے کہ عارضہ لاحق ہونے کی وجہ سے متحرک ہو جائے تو یہ کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں ہے. حرج نہیں ہے. گل سمجھے آپ؟ باقی جو فاعل اس کا مؤنث ہے نا یہ تحقیقاً یا تنزیلاً جیسے کہ جمع مؤنث ہے نا فاعل جمع مؤنث ہے. جمع نہ جمع نہیں فاعل جمع ہو تو جمع چونکہ بتابیل جماعت ہوتی ہے تو یہ حکمن فاعل مؤنث ہے. حکمن فاعل مؤنث اور تنزیلاً. گل سمجھیا؟ تو بے اس کا جو فاعل مؤنث ہوتا ہے تو اس کا مؤنث ہونا عام ہے. تحقیقاً ہو تنزیلاً کا مطلب ہے کہ ہر جمع بتابیل جماعت ہو سکتی ہے تو لفظ جماعت مؤنث ہے تو اس لیے
اگر فاعل جمع ہو تو تب بھی تائے تانیث ماضی کے ساتھ لاحق ہوتی ہے. آگے جی وقد وقت عرفت مواضع وجوب الحاقها. بس تائے تانیث ماضی کے ساتھ کب لاحق ہوتی ہے، کس قسم کا فاعل ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ بات فاعل کی بحث میں گزر چکی ہے. فاعل کی فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو اور مؤنث حقیقی ہو، یا فعل کا فاعل ضمیر ہو اور اس کا مرجع مؤنث ہو، خواہ حقیقی ہو خواہ غیر حقیقی ہو. ان دونوں صورتوں میں فعل کا صیغہ مؤنث کا لانا واجب ہے. کیا کہ بھائی مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر تائے تانیث ماضی کے صیغے کے ساتھ تائے تانیث کا لاحق جہاں پر واجب ہے کہاں ہوتا ہے یہ پہچان چکے ہیں. فاعل کی بات میں گزر چکا ہے، تو وہ دو جگہ ہیں. کون سی؟ فاعل مؤنث حقیقی ہو تو اس نا وقت فاعل اسم ظاہر ہو اور مؤنث حقیقی ہو فاعل یا اسم ظاہر مؤنث حقیقی ہو تو اس وقت تائے تانیث کا لانا واجب ہے، اور فاعل جو ہے وہ ضمیر ہو جس کا مرجع مؤنث ہو، خواہ مؤنث حقیقی ہو خواہ مؤنث غیر حقیقی ہو، تو وہاں پر تائے تانیث ساکنہ کا لحوق واجب ہے. اور جواز بھی ہیں، جی جواز کی صورتیں بھی ہیں کہ کوئی نہیں، وہ ساری ہیں بھائی. اور تحقیق سمجھ گل دی، اور تحقیق پہچان چکا ہے تو تاکہ لحوق کے وجوب کے مواضع کتھے کتھے واجب ہے، وہ دو جگہ نے تے جواز بھی پہچان چکے ہو. جی اور تحقیق پہچان چکا ہے تو تائے تانیث ساکنہ کے لحوق کے وجوب کی مواضع کے مواضع کے مواضع. ہاں بھائی تحقیق پہچان چکا ہے تو تاکہ لحوق کے وجوب کے مواضع. کل سمجھیا. اور نا سوال لکھے جاشیے تھے کہ مواضع نہیں ہے، وہ موضعان ہیں. تاکہ وجوب کے موضعان ہیں، مواضع نہیں. تو اس کا جواب ہے کہ یہاں جمع ما فوق الواحد مراد ہے. جمع سے کیا سوال کر سوال سوال یہ ہے کہ آپ نے مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مواضع، تو وہ مواضع تو نہیں ہے بلکہ موضعان ہیں. تو کیونکہ تا کا لحوق جو واجب ہے وہ دو جگہ ہے، باقی تو جواز ہے. جی تو مواضع کیوں کہا؟ مواضع کیوں کہا ہے تو اس کا جواب یہ یہاں مؤنث جو ہے نا جہاں جمع جو ہے وہ ما فوق الواحد الواحد مراد ہے. سمجھیا. جی لہذا جائز ہے، لہذا جائز ہے. جائز ہے. آگے چلو. شبہ وَإِذَا لَقِيَهَا سَاكِنٌ بَعْدَهَا وَجَبَ تَحْرِيكُهَا بِالْكَسْرِ لِأَنَّ السَّاكِنَ إِذَا حُرِّكَ بِالْكَسْرِ نَحْوُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. بس مسئلہ تائے تانیث ساکنہ کے بعد ساکن آ جائے جی تو چونکہ التقاء ساکنین ہو جائے گا، اس لیے اب تائے تانیث ساکنہ کو حرکت دینی ہے. جی اور چونکہ ساکن کو جب حرکت دی جائے تو حرکت کسرے کی دی جاتی ہے، اس لیے اس کو حرکت کسرے کی دینی. اے متن وچ اج قانون ہے جے لن ساکن اذا حرک بالکسر. باقی ساری جگہ تے حاشیے تے ہوندا ہے تے اس متن وچوں ایتھوں نقل ہوندا ہے. جی ہاں بھائی مثال کے طور پر قامت، اس کے ساتھ الصلاۃ جب جڑا تو حمزہ وصلی ساکت ہو گیا، تو تا اور لام مدغم کے درمیان وہ جڑی لام سواد بن گئی ہے، سواد مدغم کے درمیان التقاء ساکنین آ گیا، اس لیے تا کو کسرہ دیا تو قد قامت الصلاۃ. ہاں جی تائے تانیث ساکنہ کے ساتھ جب کوئی ساکن مل جائے تو اس وقت چونکہ التقاء ساکنین ہو جاتا ہے، اس لیے تائے تانیث کو حرکت دینا یہ واجب ہے. پھر اس کو حرکت کسرے کی دیں گے کیونکہ قانون ہے کہ جب ساکن کو حرکت دی جائے تو حرکت کسرے کی دی جاتی یہ ہے. جو پرسوں چوتھ پڑے جو زنجانی وجی ہے، اس کی مثال جیسے قامت، حرکت کسرے کی دینا کیوں واجب ہے کہ کسرے اور سکون کو مناسبت ہے. کسرہ اسم کا خاصہ ہے، سکون فعلوں کا خاصہ ہے، یہ خاصہ ہونے میں مناسبت ہے، اس لیے جب سکون نہیں آئے گا تو حرکت کسرہ آ جائے گا. ہاں بھائی اس کی مثال جیسے قامت، اس کے ساتھ جب الصلاۃ ملا شبت دھیان کر یار. وصلی گر گیا، حمزہ وصلی جو ہے وہ گر گیا، تو اب سواد مدغم اور تا ساکنہ کے درمیان التقاء ساکنین آ گیا، اس لیے تا کو حرکت دی اور حرکت کسرہ کر دی، تو یہ بن گیا
قامت الصلاۃ آنکھ میں نکیا تائتانی ساکنہ کے جب تائتانی ساکنہ کے بعد ساکن آ جائے تو التقاء ساکنہ چونکہ التقاء ساکنین ہو جاتا ہے تو اس لیے تائے تانیث ساکنہ کو حرکت دینی ہے تو حرکت کسرہ کی دینی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قانون قانون ہے کہ جب ساکن کو حرکت دی جاتی ہے تو کسرے کی دی جاتی ہے. جیسے قد قامت الصلاۃ، اب قامت یہ تائتانی ساکنہ، اس کے بعد صاد مدغم ساکن ہے تو اب التقاء ساکنین ہو گئے، اس لیے اول کو حرکت کسری دی. تو قد قامت الصلاۃ ہو گیا. اور جب اور ملے تائے تانی ساکنہ کو، کون ملے؟ ساکن. اور بین اسطور لکھا نکا جائے ایسا ساکن جو واقع ہو بعد اس کے کہ اذا شرط اے جزائے، تو واجب ہے حرکت دینا تا کو کسرے کے ساتھ. اچھا کسرے کے ساتھ کیوں دینا واجب ہے؟ اس دعوے پر دلیل اس لیے کہ ساکن جب حرکت دیا جائے تو حرکت دیا جاتا ہے کسرے کی. جیسے قد قامت الصلاۃ. جی اور جب ملے تائے تانی ساکنہ کو ساکن، ایسا ساکن جو واقعہ ہے بعد تائے تانی ساکنہ کے، تو واجب ہے تائے تانی ساکنہ کو متحرک کرنا کسرے کے ساتھ، اس لیے کہ ساکن جب حرکت دیا جائے تو حرکت دیا جاتا ہے کسرے کے ساتھ. جیسے قد قامت الصلاۃ. چلو مولوی جی. تائتانی ساکنہ کے ساتھ ساکن، ایسا ساکن جو واقع ہے تا کے بعد تو واجب ہے حرکت دینا تا کو کسرہ کے ساتھ، اس لیے کہ ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو حرکت دی جاتی کسرے کی. جیسے قد قامت الصلاۃ. چلو جی اگے. وحرکتها لا توجب رد ما حذف لاجل سکونها فلا يقال رمات المرأة لان حرکتها عارضیة واقعة لرفع التقاء الساکنین وقولهم المرأتان رماتا ضعیف. بس سوال ہے، اس کا جواب ہے یہ عبارت. اور لکھا جا شید لکھا کون لکھا؟ کس دا پہلے جی اولگی جی لکھے. جی سوال یہ ہے کہ قانون ہے کہ جب کوئی حرف ساکت ہو کسی عارضے کی وجہ سے، تو جب وہ عارضہ ختم ہو جائے تو وہ محذوف واپس آ جاتا ہے. یہ قانون ہے. اسی طرح جب کوئی حرف ساکت ہو التقاء، اس قانون کی ایک جزی ساکت ہو التقاء ساکنین کے سبب سے، جب التقاء ساکنین نہ رہا تو محذوف واپس آنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ رمت کے ساتھ المرأت کو جوڑے تو بن گیا رامت المرأت. تو الف جو یا الف بنی تھی نا راما یا تل مرا تو پھر رمات، تو الف گرا تھا التقاء ساکنین کی وجہ سے. کس کے درمیان التقاء الف اور تا کے درمیان. تو جب تا کو حرکت کسرے کی دی تو التقاء ساکنین ختم ہو گیا، تو الف محذوفہ واپس آنا چاہیے تھا. رامات المرأۃ نہیں رمات المرأۃ ہونا چاہیے تھا، حالانکہ الف کو واپس نہیں لاتے. کیوں؟ ہم شابہ. سوال یہ ہے کہ ایک قانون ہے کہ جب کسی عارضے کی وجہ سے جب کوئی حرف ساکت ہو کسی عارضے کی وجہ سے، جب عارضہ ختم ہو جائے گا تو وہ حرف اصلی واپس آ جائے گا. اسی طرح جب کوئی حرف حذف ہو التقاء ساکنین کی وجہ سے، تو جب التقاء ساکنین رفع ہو جائے گا تو اس وقت وہ حرف واپس آ جائے گا. سوال یہ ہے کہ رمت میں جب اس کے ساتھ کوئی ساکن ملا تو اس کو حرکت دی. اب ساکن ملا اس کے بعد چھڑ دوں اس کو جب ملایا المرد کے ساتھ، وہ تو التقاء ساکنین ہو گیا، اس کو حرکت کسرے کی دی تو بن گیا. جب ملایا المرد کے ساتھ تو یہ بن گیا رامت المرأۃ. تو اب جو الف حذف ہوا تھا التقاء ساکنین کی وجہ سے، کن کے درمیان؟ تا ساکنہ کے درمیان تھا. اب وہ الف واپس آنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے رمات المرأۃ. تو اس کو ایسے کیوں نہیں پڑھتے بلکہ اس کو رمات المرأۃ ہی پڑھتے ہیں؟ سوال ہے کہ قانون ہے کہ کوئی حرف جس عارضے کی وجہ سے ساکن نہیں، کوئی حرف کسی عارضے کی وجہ سے ساکت ہو تو جب عارضہ ختم ہو جائے تو وہ ساکت واپس آ جاتا ہے، آ جاتا ہے. اسی طرح جب التقاء ساکنین کے سبب سے کوئی حذف ہو جاتا ہے
تو جب التقاء ساکنین ختم ہو جاتا ہے تو وہ ساکت واپس آ جاتا ہے. تو رامت المرأۃ میں المرأۃ میں چونکہ التقاء ساکنین ختم ہو گیا تو الف اور تا کے درمیان، کیونکہ تا کو حرکت کسرے کی دی ہے نا، تو لہذا الف کو واپس آنا چاہیے تھا، لیکن اس کو رمات المرأۃ نہیں پڑھتے. اس کا جواب دیا علامہ علیہ رحمہ نے کہ چونکہ یہ حرکت عارضی ہے، حرکت عارضی نہ ہونے کے حکم میں ہوتی ہے، چونکہ یہ حرکت عارضی ہے اور حرکت عارضی نہ ہونے کے حکم میں ہوتی ہے. یہ عارضی کیوں ہے؟ اس لیے کہ تا اور المرت کی لام کے درمیان التقاء ساکنین آ گئے، اس وجہ سے تا کو کسرہ دی ہے، تا کو کل سمجھیے. تو چونکہ حرکت عارضی ہے، حرکت عارضی حکم سکون میں ہوتی ہے، گویا یہ تا ساکن ہے، گویا لہذا التقاء ساکنین باقی ہے، کس کا؟ الف اور تا کا، اس لیے واپس نہیں آئے گا. آخر شاباش. مصنف علیہ الرحمٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ جو تا کی حرکت ہے یہ عارضی ہے. عارضی اس لیے ہے کیونکہ یہ التقاء ساکنین کے رفع کے لیے لائی گئی ہے، جو کہ تا ساکنہ اور مرأت کے لام کے درمیان ہے. تو یہ حرکت چونکہ عارضی ہے اور عارضی جو ہے وہ نہ ہونے کے حکم میں ہوتا ہے، تو لہٰذا عارضی سکون کے حکم میں ہوتی ہے، حرکت عارضی سکون کے حکم میں ہوتی ہے. صرف پہلے دلائل پڑھ کے خدا دے بندے کو کوئی حرکت عارضی سکون کے حکم میں ہوتی ہے، تو گویا کہ تا ساکن ہے، رامت المرأۃ میں تا ساکن ہے، التقاء ساکنین باقی ہے کس کے درمیان؟ اس لیے الف واپس نہیں لایا. ہم شبہ مولوی جی آنکھو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس یہاں یہ حرکت جو ہے یہ حرکت عارضی ہے، اس لیے کہ چونکہ یہ حرکت مرأت کے لام کی وجہ سے تا اور لام کے درمیان التقاء ساکنین ہو گئے، درمیان التقاء ساکنین ہو گیا، تو التقاء تا کو حرکت کسرے کی دی ہے، تو یہ جو تا کی حرکت ہے یہ حرکت عارضی ہے اور حرکت عارضی سکون کے حکم میں ہوتی ہے، اس لیے الف اور تا کا التقاء ساکنین باقی ہے، تو اس وجہ سے الف کو واپس نہیں لائے. لہذا اس قانون کے مطابق المرأتان رماتا یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے. کل سمجھیا کیا ہے؟ المرأتان رماتا یہ اس مذہب کے مطابق ضعیف ہے بھی یہ مذہب ہے. یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے کہ تا جو ہے نا وہ ہے وہ تا ساکن ہے، الف ضمیر کی وجہ سے حرکت دی تاکہ التقاء ساکنین نہ ہو جائے، تو تا حکمن ساکن نہیں ہے، اس لیے الف واپس نہیں آنا چاہیے. راماتا کیا ہے؟ رماتا ضعیف ہے، راماتا فصیح ہے. ہاں جی کیا کہ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس قول کے مطابق المرأتان رماتا یہ ضعیف ہے، اس لیے کہ جو تا ہے اس کی حرکت عارضی ہے. یہ حرکت کیوں دی ہے؟ یہ حرکت دی ہے الف ضمیر کی وجہ سے کہ التقاء ساکنین آ گئے، جی، تو یہ حرکت عارضی ہے اور عارضی سکون کے حکم میں ہے، اس لیے الف کو واپس لانا، یہ الف کو واپس لانا یہ ضعیف ہے. ابھی کیا اور رماتا پڑھنا یہ افصاح اور فصیح ہے. تو اب لہٰذا اس سے یہ پتہ چل گیا کہ رماتا یعنی یہ ضعیف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو تا ہے اس کو یہ حرکت تا کی جو حرکت ہے یہ حرکت عارضی ہے، اس لیے کہ تا اور الف کے درمیان التقاء ساکنین آ گئے، اس کو حرکت دے دی، الف کی وجہ سے پتہ دے دیا، بچنے کے لیے اس کو حرکت دی ہے، تو یہ حرکت عارضی ہے، تو گویا کہ یہاں اجتماع ساکنین باقی ہے، تو اب اس لیے الف کا واپس لانا یہ ضعیف ہے، اور رماتا پڑھنا یہ فصیح ہے، یہ فصیح ہے. سمجھے کوئی نہ فرمانا کرو. اور حرکت تا کی اور جی تا ساکنہ ہے نہیں واجب کرتی اس حرف کے واپس لانے کو جو حذف کیا گیا ہے سکون کی وجہ سے، جس کو تا کے سکون کی وجہ سے حذف کیا گیا، جب تا کو حرکت دیں گے تو وہ واپس نہیں آئے گا، پس نہیں کہا جائے گا. رمات المرأۃ بھائی کیوں واپس نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ حرکت تا کی عارضی ہے، واقعہ ہوئی ہے ساکنین کے رفع کے لیے.
کیڑا التقاء ساکن تا اور المرد کی لام کے درمیان، پس قول ان کا المراتان رماتا ضعیف ہے جی۔ اور حرکت تائے تانیث ساکنہ کی نہیں واجب کرتی اس حرف کے واپس لانے کو جو حذف کیا گیا ہے تائے تانیث ساکنہ کے سکون کی وجہ سے، پس نہیں کہا جائے گا رمات المرأۃ، اس لیے کہ حرکت تائے تانیث ساکنہ کی عارضی ہے جو کہ واقعہ ہے التقاء ساکنین کے رفع کے لیے، پس قول عرب کا المرأتان رماتا ضعیف ہے۔ کیا اور حرکت تاکید نہیں واجب کرتی اس حرف کے واپس لانے کے ساتھ جو حذف کیا گیا ہے تاکہ سکون کی وجہ سے، پس نہیں کہا جائے گا مانا غلط کر کے مولوی، اور حرکت تاکید نہیں واجب کرتی اس حرف کے واپس لانے کو جو حذف کیا گیا ہے تاکہ سکون کی وجہ سے، بس نہیں کہا جائے گا رمات المرأۃ، اس لیے کہ تا کی حرکت عارضی ہے جو واقع ہے التقاء واقعہ ہوئی ہے، جو واقعہ ہوئی ہے التقاء ساکنین کے رفع کے لیے، لہذا بس قول عرب کا المرأتان رماتا ضعیف ہے، ضعیف ہے۔ ہاں جی۔ واما الحاق علامت التثنیۃ وجمع المذکر وجمع المؤنث فضعیف، فلا يقال قام الزیدان وقام الزیدون وقمنا النساء۔ بس مسئلہ جی نواں جڑا پہلے نہیں پڑھیا، مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح فعل کا فاعل مؤنث ہو تو تائے تانیث لائی جاتی ہے تاکہ صیغہ دلالت کرے کہ ہمارا فاعل مؤنث ہے، اسی طرح جب فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو، ٹل ظاہر تے ہوئے اسم ظاہر ہو اور تثنیہ ہو تو اس وقت الف تثنیہ کا لانا چاہیے فعل کے ساتھ تاکہ فعل کا صیغہ دلالت کرے کہ فاعل تثنیہ ہے، اور جب فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو اور جمع مذکر ہو تو جمع کی واو بھی ساتھ لانی چاہیے تاکہ واو دلالت کرے کہ فاعل جو ہے وہ جمع آ رہا ہے، اور جمع مؤنث کا اگر فاعل اسم ظاہر ہو اور جمع مؤنث ہو تو اس وقت فعل کے ساتھ نون جمع مؤنث کا لانا چاہیے جو دلالت کرے کہ فاعل جمع مؤنث ہے۔ گل سمجھیا؟ تو کیوں نہیں لایا جاتا؟ ہاں جی، سوال یہ ہے، اس سوال کا علامہ جواب دیتے ہیں، اس سوال کا علامہ جواب دیتے اور ہیں۔ نہیں سوال پہ کرنا، جواب تو پھر دے رہے ہیں نا بادشاہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ جس طرح فعل کا فاعل جب مؤنث ہو تو تو اس کے ساتھ فعل کے ساتھ تائے تانیث لائی جاتی ہے تاکہ دلالت کرے کہ فاعل مؤنث فاعل ہے، مؤنث ہے۔ اسی طرح جب فاعل اسم ظاہر ہو، فاعل اسم ظاہر ہو، تثنیہ ہو، تثنیہ ہو، جمع مذکر ہو، جمع مؤنث ہو تو پھر الف پھر واو نون لانا چاہیے جو دلالت کرے کہ فاعل تثنیہ ہے، جمع ہے یا مؤنث ہے۔ تو پھر اس طرح کیوں نہیں کہتے؟ اس طرح کیوں نہیں کہتے؟ مثلا قاما الزیدان قاموا الزیدون قمنا النساء، اس طرح کہنا چاہیے تھا، حالانکہ اس طرح نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ ہاں جی شاباش۔ مثال جیسے کہنا چاہیے تھا کہ قاما الزیدان اور بکرا کدھر سمجھ آ جائے، اور قاموا الزیدون اور قمنا النساء قمنا النساء، ٹھیک ہے نا، اور قمنا النساء، اس طرح کہنا چاہیے تھا، حالانکہ اس طرح حالانکہ اس طرح نہیں کہتے۔ ہاں جی کیا کیا بھائی؟ تو لہٰذا اب اس طرح کہنا چاہیے تھا کہ قاما الزیدان قاموا الزیدون قمنا النساء، حالانکہ اس طرح نہیں کہتے۔ اس کا علامہ نے جواب دیا ہے کہ جب فاعل تثنیہ ہو، جمع مذکر ہو، جمع مؤنث ہو اور ظاہر ہو، اس وقت فاعل تثنیہ جمع ہو، جمع مذکر جمع مؤنث، تو اس وقت یہ علامتیں نہیں لائی جائیں گی، یہ علامتیں اس لیے نہیں لائی جائیں گی کہ تائے تانیث ساکنہ صرف علامت ہے، فاعل نہیں ہے، اور یہ سارے حضرت صاحبان فاعل ہیں۔ کیا ہیں؟ فاعل ہیں۔ اگر ان کو فاعل بنائیں اور ما بعد اسم ظاہر کو بھی فاعل بنائیں تو فاعل کا تکرار لازم آتا ہے، اور اگر اس کو فاعل بنائیں ان کو فاعل نہ بنائیں تو پھر فاعل کا لغو لازم آئے گا، فاعل کا لغویت لازم آئے گی کہ ضمیریں ہیں اور فاعل نہیں بنایا جا رہا، صرف علامتیں بنائی جا رہی ہیں جی۔ اس لیے جب فاعل تثنیہ ہو یا جمع مذکر یا مؤنث ہو تو فعل کا صیغہ واحد کا ہوگا، یاد ہے؟ ہاں جی۔ جواب یہ ہے کہ جب فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو اور تثنیہ ہو یا جمع مذکر ہو یا جمع مؤنث ہو، اس وقت
فعل کے ساتھ علامتیں نہیں لائق کی جائیں گی، کیونکہ یہ علامتیں کہ فعل کے ساتھ یہ الف باء نون یہ صرف علامتیں نہیں ہیں، علامتیں نہیں ہیں، یہ فاعل بھی یہ علامتیں بھی ہیں، ضمیر فاعل بھی بھی ہیں. ہے. تو اگر ان کو لائیں تو پھر ماں بعد بھی فاعل ہے، یہ بھی فاعل ہے، تو تکرار لازم آئے گا. تکرار لازم آئے گا، یہ بھی ٹھیک اور نہیں اگر ہے. ایک اور اگر ایک کو لفظ کریں تو فاعل کی لفظیت لازم آتی ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس لیے لہذا اس لیے جب فعل کا فاعل سے اسم ظاہر ہو، تثنیہ جمع ہو تو فعل کا صیغہ مفرد کا ہوگا. لہذا قامت زیدان قامت زیدون تے قامت النساء کیا ہوگا؟ قامت النساء. بس کل سمجھیا کیا کہ جواب کیا ہے؟ تو لہذا اب جواب یہ ہے، سوال سمجھے کو نہیں، جواب یہ ہے کہ اگر فعل کے ساتھ الف واو نون لگائیں الف واو نون لگائیں تو پھر خرابی لازم آتی ہے. خرابی لازم آئے گی. خرابی یہ لازم آتی ہے، یہ علامتیں بھی ہیں اور فاعل بھی ہیں. آگے دلیل بھی دے رہے ہیں خود آپ جی. اور تو اب آگے بھی ماں بعد بھی ان کے فاعل ہے تو فاعل کا تکرار لازم آئے گا. اگر ان میں سے کسی ایک کو لغو کرتے ہیں تو فاعل کا کی لغویت لازم آئے گی. اور ایک وہ دوسری جو آگے دلیل آ رہی اگلی عبارت میں کہ اگر ان کو فاعل ذکر بھی کریں اور فاعل بنائیں تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا. اضمار ضمیریں ہیں نا تو فاعل تو بعد میں آ رہا ہے، اگر وہ پہلے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اب اضمار قبل ذکر بھی لازم آتا ہے. کل سمجھیے اے شاباش. اور دیکھو یہ استناف ہے دفع توہم کے لیے. این کے علامت تثنیہ و جمع در الحاق مثل تائے تانیس است، چاہیے کہ وہ بھی مثنیٰ مجموع ہوں مسند لاحق ہوں. مصنف نے جواب دیا کہ یہ الحاق ضعیف ہے کیونکہ مثنیٰ مجموع بسوئے این علامات محتاج نیستند. چہ الزیدان زیدون النساء مثنیٰ مجموع ہونا فاعل خود معلوم ہو رہا ہے، یہ خود معلوم کہ فاعل کس قسم کا، لہذا علامتوں کی ضرورت نہیں ہے. برخلاف کہ اگر فاعل مفرد ہو اور مؤنث ہو تو اگر تا ہوئی تو پھر تو پتہ چل گیا، الف مکسورہ ہوا تب بھی پتہ چل گیا کہ فاعل مؤنث ہے. لیکن اگر تانیث مانوی ہے تو کیا پتہ چلے گا فاعل مؤنث ہے یا. اس لیے فاعل فعل کے ساتھ تا علامت لگائی جائے گی. علامتیں اگر لگائی جائیں تو ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے، ان کا اس لیے فائدہ نہیں ہے کہ یہ جو آگے تثنیہ جمع اور مؤنث آ رہا ہے وہ فاعل خود دلالت کر رہا ہے کہ فاعل کس قسم کا ہے. برخلاف جب فاعل مؤنث اور واحد ہو تو وہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں تا کی علامت بھی پائی جائے، کیونکہ جن میں تانیث مانوی ہوتی ہے ان میں تانیث کی علامت نہیں ہوتی ہے، تو وہاں تا ہوگی فعل میں تو پتہ چلے گا کہ فاعل. اچھا قامت ہندن میں ہندن کون سی تانیث کی علامت ہے؟ نہ تا ہے نہ الف ہے جی. تا مقدرہ ہی مانی ہے نا، کوئی علامت ملفوظ تو نہیں ہے نا. تو اگر قام ہندن ہو تو کیا پتہ چلے گا کہ فاعل مؤنث ہے. تو اس لیے جو ہے نا تثنیہ جمع میں ایک تو دلیل پہلے دی ہے نا، خود ایک دلیل موشی دے رہا ہے جی. ایک دلیل یہ ہے کہ یہ جو علامتیں ہیں یہ ضمیر فاعل ہیں، تو ضمیر فاعل ہیں، یہ صرف علامتیں نہیں ہیں. اگر بعد میں فاعل ظاہر آئے تو پھر دونوں فاعل ہیں یا کوئی ایک فاعل ہے. دونوں فاعل ہیں تو تکرار لازم آتا ہے، کوئی ایک فاعل ہے تو ایک کی لغویت لازم آتی. دوسری دلیل دی ہے تیسری موشی نے، وہ یہ ہے کہ تائے تانیث پر ان کو قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ الزیدان الزیدون النساء خود دلالت کر رہے ہیں کہ ہم کون ہیں. الزیدان دلالت کر رہے ہیں کہ میں تثنیہ ہوں، قامانی دلالت کرے گا. زیدون دلالت کر رہے ہیں کہ میں جمع ہوں، قام ہوں کی دلالت کی ضرورت نہیں ہے. اور النساء دلالت کر رہے ہیں کہ میں جمع مؤنث ہوں، کمنا کے نون کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. برخلاف قامت کی تا کہ اس کا فاعل
واحد مؤنث ہو تو واحد مؤنث میں ضروری نہیں ہوتا کہ تا ملفوظہ ہو الف مکسورہ ہو، تا مقدرہ بھی تو ہوتی ہے. جب تا مقدرہ ہوگی تو اب کون سی علامت ہے کہ یہ فاعل مؤنث ہے سوائے اس کے کہ فعل میں تا لائی جائے، فعل میں تا لائی جائے، اس لیے وہاں تا لائی جائے گی اور یہ علامتیں نہیں لائی جائیں گی. یہ علامتیں تائے تانیث کی طرح نہیں ہیں. جی آگے ذرا کچھ ہے خدا دے بندے ہو. دلیل یہ ہے کہ ان تینوں کو یعنی تثنیہ کو، جمع کو اور جمع مؤنث کو واحد مؤنث پر قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ تائے تانیث پر ان علامتوں کو قیاس نہیں کر سکتے، تائے تانیث پر ان علامتوں کو قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ الزیدان، اس لیے کہ الزیدان الزیدون النساء یہ خود لفظ بتا رہے ہیں کہ فاعل تثنیہ ہے، جمع مذکر ہے، جمع مؤنث ہے. یہاں الف واو نون کی ضرورت نہیں ہے، یہاں الف واو اور نون کی ضرورت نہیں، برخلاف ہندون کے برخلاف کہ جب فاعل واحد مؤنث ہو تو یہاں ضروری نہیں ہے کہ تانیث کی علامت بھی ہو، کیونکہ تا ملفوظہ ہو یا الف مکسورہ ہو پھر تو علامت ہوئی، اور اگر تا مقدرہ ہو تو پھر علامت نہیں ہے. جی تو اس لیے وہاں پر تا کا لانا واجب ہے. واجب ہے. جی اور یہاں چونکہ تثنیہ جمع خود دلالت کرتے ہیں کہ فاعل، اس لیے علامتوں کی ضرورت نہیں ہے. اور بہرحال لاحق کرنا تانیث کی علامت کا اور جمع مذکر کی علامت کا اور جمع مؤنث کی علامت کا. اب لاحق کرنا بین استور جملہ لکھے جب کہ فاعل کیا ہو اس وقت، پس ضعیف ہے. لاحق کرنا کیے ٹھیک نہیں ہے. جی پس نہ کہا جائے گا زیدان زیدون اور قمن النساء. اور بہرحال تسمیہ کی علامت کا لاحق کرنا اور جمع مذکر کی علامت کا لاحق کرنا اور جمع مؤنث کی علامت کا لاحق کرنا پس ضعیف ہے، پس نہ کہا جائے گا قام الزیدان قام الزیدون اور قمن النساء. اور بہرحال لاحق کرنا تثنیہ کی علامت کا اور جمع مذکر کی علامت کا اور جمع مؤنث کی علامت کا پس ضعیف ہے، پس نہ کہا جائے گا قام الزیدان اور قام الزیدون اور قمن النساء. یہ بات نہیں کہی جائے گی، یہ ضعیف ہے. خیال سمجھیا؟ جی چونکہ یہ علامتیں خود فاعل ہیں، یہ علامتیں خود فاعل ہیں. آگے چل باب تقدیر وبتقدیر الالحاق لا تكون الضمائر لئلا يلزم الازمار قبل الذکر یلزم الشابہ سے لئلا يلزم الازمار قبل الذکر بل علامات دالۃ علی احوال الفاعل کتاء التانیث. اگر یہ علامتیں لاحق ہوں، فاعل اسم ظاہر ہے، تثنیہ جمع مذکر جمع مؤنث اور واو الف نون بھی لاحق ہیں، تو اس صورت میں یہ ضمیریں نہیں ہوں گی. اس صورت میں یہ زندگی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ضمیریں مانے تو اضمار قبل ذکر لازم آتا ہے، چونکہ فاعل تو بعد میں آ رہا ہے. جی اب صرف علامتیں ہیں یہ. اب صرف علامتیں ہیں. جس طرح تائے تانیث صرف علامت ہے کہ فاعل مؤنث ہے، اب یہ صرف علامتیں ہیں. الف بتائے گا کہ فاعل جو آ رہا ہے وہ تثنیہ ہے، واو بتائے گی جو فاعل آ رہا ہے وہ جمع مذکر ہے، نون بتائے گا جو فاعل آ رہا ہے وہ جمع مؤنث ہے. اگر کسی جگہ استعمال کیا جائے تو پھر جان یوں چھڑائی جائے گی کہ ان کو صرف علامتیں مانا جائے گا، فاعل نہیں مانا جائے گا. ہاں بھائی، فاعل اسم ظاہر ہو اور تثنیہ کے صیغوں کے ساتھ الف بھی ہو اور جمع مذکر تثنیہ کے صیغوں کے ساتھ شاباشی. تثنیہ صیغہ کہہ رہا تو پھر الف ہونا ہی ہونا ہے کہ جی کیا پہنا ہے جی. فاعل اسم ظاہر ہو اور فعل کے ساتھ الف لاحق ہو، واو لاحق ہو، نون جمع مؤنث لاحق ہو
اور فاعل اسم ظاہر بھی فاعل ہو اسم ظاہر بھی ہو تو اس اب صورت یہ جو- میں تو اس صورت میں ان کو ضمیریں نہیں مانیں کہیں گے، بلکہ ان کو صرف علامتیں مانیں گے، کیونکہ اگر ضمیریں مانے تو اب اضمار قبل ذکر لازم آئے گا۔ اضمار قبل ذکر کیوں لازم آ رہا ہے کہ جو ان کا مرجع بننا ہے وہ بعد میں آ رہا ہے، وہ فاعل ہے آگے، مبتدا تو ہے نہیں ہے جی۔ شاباش، اس وقت یہ صرف اور صرف علامتیں ہوں گی، یعنی جس طرح تائے تانیث صرف علامت ہے، علامت ہے، وہ فاعل نہیں ہے، اسی طرح اب یہ یہ بھی علامتیں ہوں گی۔ الف دلالت کرے گا کہ ماں بعد جو فاعل ہے وہ تثنیہ ہے، اور واو دلالت کرے گی کہ جو ماں بعد فعل ہے وہ جمع مذکر فاعل ہے، فاعل فاعل ہے یاد وہ جمع مذکر ہے، اور نون دلالت کرے گا کہ ماں بعد جو فعل ہے فاعل ہے وہ جمع مؤنث ہے۔ احمد، اب صرف علامتیں ہیں، اب صرف تاکہ اضمار قبل ذکر لازم نہ آئے اور دوسرا فاعل کا تکرار لازم نہ آئے، وہ بات چھوڑ دیا۔ ہم بھی شابہ، یہاں سے مصنف رحمہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب فعل کا فاعل اگر یہ علامتیں لاحق ہوں، صورت وہی ہے کہ فاعل ظاہر ہے، فاعل تثنیہ ہے، جمع مذکر ہے، جمع مؤنث ہے، جی اگر یہ علامتیں لاحق ہوں، فاعل کے مطابق علامتیں بھی لاحق کر دی جائے، فاعل تثنیہ ہے تو الف لگا دیا، فاعل اسم ظاہر جمع مذکر ہے تو فعل کے ساتھ واو لگا دی، فاعل جمع مؤنث اسم ظاہر ہے تو فعل کے ساتھ نون لگا دیا، تو اس صورت میں ان کو ضمیر نہیں مانیں گے، یعنی ان کو فاعل نہیں مانیں گے۔ نہیں مانیں گے، کیوں؟ اگر ان کو ضمیر مانے، فاعل مانے تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، کیونکہ فاعل تو ان کا آگے آ رہا ہے، ایک دوسرا فاعل کا تکرار لازم آئے گا، تو اب ان کو صرف علامتیں مانیں گے تائے تانیث کی طرح، اور ماں بعد جو الف اس بات پر دلالت کرے گی ماں بعد فاعل تثنیہ ہے، اور وہ اس بات پر دلالت کرے گی ماں بعد فاعل جمع ہے، اور نون اس بات پر دلالت کرے گی کہ ماں بعد فاعل جمع مؤنث ہے۔ گل سمجھیے، اب یہ صرف علامتیں ہوں گی، ضمیریں نہیں ہوں گی۔ ایسا بس یہ سیب وے کا مذہب ہے، لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ یہاں ترکیب الٹ جائے گی کہ یہ جو الف واو نون ہے یہ ان کے فاعل ہیں، تو فعل با فاعل مرفوع محلاً جو خبر مقدم، ما بعد جو جس کو فاعل سمجھ رہے ہیں وہ مبتدا مؤخر ہے، وہ لہذا اضمار قبل ذکر لازم بھی نہ آئے گا، لغویت بھی لازم نہیں آئے گی۔ کل سمجھیا؟ اب قام زیدان کی ایک تو ترکیب ہے جو سیب وے کا مذہب ہے کہ قام فعل، الف علامت، الف علامت تثنیہ، فاعل نہیں ہے، الزیدان فاعل، فعل بفعل جملہ فعلیہ خبریہ۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ قاما فعل الف ضمیر فاعل، فعل بفاعل جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع محلاً خبر مقدم، الزیدان مبتدا مؤخر بخبر مقدم جملہ، مطلب دو ترکیبیں سمجھائیے۔ مشہور یہی ہے کہ یہ الف علامت ہوگا اور ماں بعد فاعل ہوگا۔ ہاں، اور تیسری ترکیب ہے پیچھے پڑھی جو اتنے لکھی ہو، آکلو نل براغیسو، پیچھے مثال ہے کہ بڑی سوال جواب بھی ہے کہ البراغیس فاعل ظاہر ہے، آکلو میں واو کیوں آئی ہوئی ہے؟ تو اس کا بھی جواب ہے کہ اگر ضمیر بھی فاعل ہو اور اسم ظاہر بھی فاعل ہو تو وہاں ان کا طریقہ ہے کہ ان کو آپس میں بدل مبدل منو بنایا جاتا ہے کہ ضمیر فاعل اور ما مبدل منو، ما بعد اسم ظاہر اس سے بدل، یاد ہے کہ کوئی نہیں پڑھا ہے پیچھے؟ تو تین ترکیبیں ہو گئی ہیں جی، کیا ہو گئی ہیں؟ اب قام زیدان میں ایک ترکیب تو یہ ہے کہ الف علامت صرف، فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ، دوسرا خبر مقدم مبتدا مؤخر، تیسری یہ کہ الف ضمیر مبدل من ہو، الزیدان بدل مبدل من ہو، با بدل فاعل، فعل بفاعل جملہ، تو ان کی کتنی ترکیبیں ہو گئی؟ تین ترکیبیں۔ کون سی بیان کر رہے؟ پہلی ترکیب یہ ہے کہ کا ما میں جو الف ہے یہ صرف علامت ہے اور زیدان فاعل ہے، فعل بفاعل جملہ فعلیہ خبریہ۔ دوسری ترکیب کہ کا ما فعل بفاعل خبر مقدم اور زیدان مبتدا مؤخر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور تیسری ترکیب ہے کہ کا ما فعل اور الف جو ہے یہ مبدل منہ ہے اور زیدان بدل، مبدل منہ بدل فاعل اور فعل بفاعل جملہ فعلیہ۔ کل سمجھیو؟ اس طرح تین ترکیبیں قام الزیدون کی کر خاں قامو سے، اب اس کی تین ترکیبیں ہیں۔ پہلی ترکیب یہ ہے کہ قامو فعل اور فعل واو ضمیر علامت، واو ضمیر نہیں، واو علامت برائے جمع، وہ علامت برائے جمع، اور الزیدون فاعل، فعل بفاعل جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور دوسری ترکیب قامو فعل فعل واو ضمیر فاعل، واو فاعل
فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر مقدم مقدم الزیدون مبتدا مؤخر خبر مقدم با مبتدا مؤخر نا مبتدا مؤخر با خبر خبر مقدم. مقدم جملہ اسمیہ خبریہ. تیسری ترکیب ترکیب قام فعل واو ضمیر مبدل من الزیدون بدل مبدل من بدل فاعل قام فعل بفاعل جملہ فعلیہ خبریہ. اے مطلب ہے گل سمجھی جی. جی. تو ایک مسلک بیان کیا ہے جی. اور الحاق کی تقدیر پر من کر لے کو نہیں کہ اگر فاعل اسم ظاہر تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہے اور علام جے بھی الف واو نون بھی لے کر دیے ہیں، اگر ایسی مثال مل جائے تو اس کا کیا حل ہے؟ کل سمجھیے. اور الحاق کی تقدیر پر نہ ہوں گی وہ ضمیریں واو الف نون لے اللہ تاکہ نہ لازم آئے اضمار قبل ذکر. ضمیر کا لانا مرجے کے ذکر سے پہلے یہ مانا جے کس دا؟ ضمیر کا لانا مرجے کے ذکر سے پہلے. یہ علامت یہ ضمیریں نہیں ہیں بلکہ علامتیں ایسی علامتیں دلالت کرنے والی ہیں فاعل کے احوال پر. صرف یہ بتائیں گے کہ فاعل مؤنث ہے، فاعل جمع مذکر ہے، فاعل جمع مؤنث ہے. جیسے کہ تائے تانیث اور الحاق کی تقدیر پر نہیں ہوں گی وہ اور الحاق کی ضمیریں تقدیر پر ٹھیک ہے ضمیریں نہیں آخنا نہیں ہوں گی وہ علامتیں نہیں ہوں گی وہ علامتیں جی ضمیریں خبر کو الضمائر خبر لا تکون دیات نہیں ہوں گی کون واو الف نون ان علامتاں کہہ دینا نہیں ہوں گی وہ علامتیں لکھا نہیں تھلے ہے تلک علامات یہ گل نا نہیں ہوں گی وہ علامتیں ضمیریں اس لیے تاکہ نہ لازم آئے اضمار قبل ذکر بلکہ ہوں گی وہ علامتیں ایسی علامتیں جو دلالت کرنے والی ہیں فاعل کے احوال پر بے فاعل مثنی ہے مجموع مذکر ہے یا مجموع مؤنث ہے جیسا کہ تائے تانیث کہ یہ صرف علامت ہوتی ہے. جی. اور الحاق کی تقدیر پر نہیں ہوگی وہ علامتیں ضمیریں تاکہ نہ لازم آئے اضمار قبل ذکر بلکہ ہونے علامتیں دلالت کرنے والی ہوں گی فاعل کے احوال پر جیسا کہ تائے تانیث بلکہ ہوں گی علامتیں ایسی علامتیں جو دلالت کرنے والی ہیں فاعل کے احوال پر جیسے کہ تائے تانیث کیا کرتی ہے؟ فاعل کی حالت پر دلالت کرتی ہے نا کہ فاعل مؤنث ہے تب اس طرح یہ بھی تینوں کیا کریں گی؟ فاعل کے حوال خود فاعل نہیں بنیں گی. ایک ترکیب یہ ہے ایک دو ترکیبہ اور نے کیڑیاں بدل مبدل میں اور تیسری کہ یہ خبر مقدم مبتدا مؤخر دی حد ہو گئی یار. باقی یہ جو ضربت کی تا ہے نا یہ صرف علامت ہے ضمیر نہیں ہے. یہ ضمیر نہیں ہے.